بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 207 چل رہی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک کندھا تناول فرمایا اور پھر نماز پڑھی، وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے نتیجہ نکلا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست باب بھی قائم فرما دیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی سالن وغیرہ کھا لیا، آپ نے کھانا کھا لیا اور پہلے آپ باوضو تھے، تو اس کھانا کھانے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نجاست تو خارج نہیں ہوئی ہے کہ جس سے وضو ٹوٹے۔ تو لہٰذا اب بہتر بس اتنا ہی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کلی وغیرہ کر لیں، یہ کافی ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں کے اندر ایسا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اس پہ انشاءاللہ بھی کلام کر لیتے ہیں، لیکن اس حدیث میں بہرحال ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا۔ اس میں اب دو باتیں دیکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا کندھا تناول فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب دیکھیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ بزرگی آپ کو حاصل ہے، تقوی، پرہیزگاری۔ اگر تصوف کا رنگ دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تزکیہ نفس دیکھنا ہو، نفس پہ غلبہ دیکھنا ہو، نفس کشی کے معاملات اگر ملاحظہ کرنے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ بکری کا گوشت تناول فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگی میں اور گوشت وغیرہ کھانے میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہوگا وہ مرغیاں نہیں کھائے گا، چکن ٹکے نہیں کھائے گا، وہ کوئی ایسی روغنی غذائیں نہیں کھائے گا، بلکہ وہ ایسا شاید تصور رکھتے ہیں کہ سوکھی روٹیاں کھانا، پانی میں بھگو بھگو کر روٹی کھا رہے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں سے بالکل منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے اگر کوئی ہمیں نظر آئیں گے تو ہم کہیں گے بزرگ ہیں۔ اور اگر کسی پیر صاحب کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کوئی مرغی اتار لی، ران اتار لی، مرغی کی بریانی ڈال لی، کباب لے لیے، تکے لے لیے، کوئی میٹھے میں کسٹرڈ وغیرہ ڈال لیا، تو بولتے یار دیکھو دیکھو یہ ہیں آج کے بزرگ، مرغیاں کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی، تو بزرگی اور مرغی کے اندر کوئی آپس میں ٹکراؤ ہے اور کیا وہ نہیں کھا سکتے؟ تو یہ ہمارے ہاں غلط تصورات ہیں بعض اوقات کہ ہم نے بزرگی کا اپنا ایک معیار قائم کر لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھے کھانے کھانے میں اور بزرگی میں آپس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا اپنے ایک بچے کو آپ کے پاس لائی اور عرض کی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی آپ تربیت فرما دیں، روحانی تربیت میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ۔ کچھ عرصے بعد جب وہ عورت دوبارہ آئی تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغا کھا رہے تھے اور اس بچے کے ہاتھ میں سوکھی جو کی روٹی تھی اور وہ اس کو چبا رہا تھا اور وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا۔ اب وہ ماں تھی، چونکہ ایک دم بچے کو اس حالت میں دیکھا تو ایک دم دل بھر آیا اور ان کی زبان پہ جاری ہو گیا کہ واہ شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے اپنے بچے کو آپ کی حفاظت میں دیا تھا کہ آپ اس کی تربیت کریں اور آپ نے میرے بچے کا کیا حال کر دیا، خود تو مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو آپ جو کی روٹی دیے ہوئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور آپ نے جو مرغا وہاں پہ پڑا ہوا تھا، جو ہڈی وغیرہ آپ کھا چکے تھے، جو ہڈیاں اس کی پڑی تھیں، گوشت تناول فرما لیا تھا، اسے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر وہ کھال چڑھ گئی، پر آ گئے اور ایک دم وہ جیتا جاگتا مرغ بن گیا۔ تو آپ نے شاید مسکراتے ہوئے شاید فرمایا کہ اماں جان، جب آپ کا بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغیاں بھی کھائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ایک دور ہوتا ہے جس میں انسان ہر قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو اس لیے دور کرتا ہے کہ وہ اس کے تربیت کے ایام ہوتے ہیں اور اس وقت وہ اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے
اس کے بعد پھر کچھ بھی کھانا پینا، کوئی ایسی اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہونا، یہ نفس کو سرکش نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب تیرا بیٹا اس ریاضت کے بعد اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اب اسے اس قسم کی چیزیں کھانا نقصان کا باعث، روحانی نقصان کا باعث نہیں بنے گا، تو پھر ہم اس کو اجازت دے دیں گے۔ تو یہ بات ایک ذرا آپ یہاں پہ میں تھوڑی سی سمجھا دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں نفس کو مغلوب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو جان سے مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ نفس کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ پہلے ابتداً ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب جنگل سے گھوڑوں کو پکڑتے ہیں تو وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ بالکل عادی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو مطیع اور فرما بردار کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں دو عمل بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اس پہ بھاری بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے چل پاتا ہے، اور پھر اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس اس پہ غالب آتی ہے اور بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ سرکشی بھول جاتا ہے۔ پھر اس کو جب مارتے ہیں، تھوڑا تھوڑا گھنٹر مارے، اس کو لے کر گئے، تو پھر وہ کہنا مانتا ہے کہ اسے کھانا کھانا ہے، اسے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں اطاعت کروں گا تو کھانا ملے گا، آہستہ آہستہ ساری چوکڑی بھول جاتا ہے۔ اچھا، جب بھول جاتا ہے تو پھر اتنی سختی کی ضرورت نہیں، پھر وہ بالکل ٹرینڈ ہو جاتا ہے، تربیت یافتہ ہو جاتا ہے، تو وزن بھی اتار دیا جاتا ہے، اور اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے پانی پلاتے ہیں، اور وہ کوئی سرکشی نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی بعد میں پھر کبھی سرکشی کرے، کوئی دلتی وغیرہ مار دی، پھر کچھ دن اس کو بھوکا رکھتے ہیں، تو وہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے، جانور بھی حس رکھتا ہے کہ میں نے ذرا سی سرکشی کی تو میرا کھانا پانی بند ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہ کوشش نہیں کرتا۔ یہ جتنے گھوڑے ہیں، جانور ہیں، یہ کہاں ہمارے مطیع و فرما بردار ہوتے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سب سے پہلے ہے، اور دوسری چیز پھر یہی ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی وغیرہ کا معاملہ روا رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ بالکل مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، جب ایک سرکش گھوڑا پکڑائی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود اسے مطیع اور فرما بردار بنانا ہوتا ہے۔ یہی نفس کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نفس کو پیدا کیا۔ یہ نفس سمجھ لیجئے کہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہماری ایک سواری ہے، ہمارا ایک سواری کا جانور ہے، ہم اس پہ سوار ہو کے گویا کہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اسے مارنا نہیں ہے، اسے مغلوب کرنا ہے، اور مغلوب کرنے کا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے اور عبادات کا بھاری بوجھ لاد دیا جائے۔ اور اس کے مغلوب ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اگر اسے کہیں نماز پڑھ تو کہے جی لبیک، آپ کہیں یہ گناہ مت کر تو کہیں لبیک، یعنی جب آپ اس کو عبادات کرنے کا حکم دیں تو انکار نہ کرے، اور جب اسے گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں تو فوراً کہنا مان لے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نفس مطیع اور فرما بردار ہو چکا ہے۔ تو پہلے آپ نے ریاضت میں رکھا ہے اس کو، بھاری عبادات، کھانے پینے سے دور، آسائشوں سے دور، حتیٰ کہ نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ بالکل کہنا مانتا ہے کہ حکم فرمائیں کیا کرنا ہے، پھر جو آپ کہتے جاتے ہیں کہنا مانتا جاتا ہے، اور باطنی ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اندر سے ایک دم آواز آتی ہے، نہیں میں ابھی دل نہیں چاہ رہا، بعد میں پڑھیں گے۔ جب نفس مطیع و فرما بردار ہو تو اس قسم کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے نماز پڑھو، اندر سے طبیعت کرے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں، فوراً وضو کرنا بھی آسان، نماز پڑھنا آسان، بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوگا، روزے رکھنا آسان، قرآن پاک کی تلاوت آسان، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا آسان۔ اسی طریقے سے انسان کہے کہ یہ گندا منظر نہیں دیکھنا ہے، یہ گندی بات سوچنی نہیں ہے، گندی بات دیکھنی نہیں ہے، گندی بات سننی نہیں ہے، فلاں کے پاس، خراب انسان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، تو اندر سے یہ نہیں کہ آواز آئے کہ نہیں تھوڑا سا کر لو، نہیں کرنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، فوراً اندر سے اگر یہ اس طرح رضامندی ظاہر ہوتی ہے اور آپ اپنی طبیعت کو اپنے حکم کے موافق پاتے ہیں کہ اندر سے کوئی مزاحمت نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اب نفس بالکل مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ اب جب یہ مطیع و فرما بردار ہو گیا تو جتنی ہماری ریاضتیں تھیں وہ اسی اطاعت کروانے کے لیے تھیں، جب وہ مطیع ہو گیا تو اب اس سختی کی حاجت کوئی ہے، اب آپ اسے کھلائیں پلائیں، آسائشیں نعمتیں دیں، لیکن اگر پھر کبھی آپ محسوس کریں کہ سرکشی ہو رہی ہے، جیسے آپ نے سختی میں رکھا، یہ مطیع و فرما بردار ہو گیا، اب آپ نے کبھی اس کو آئس کریم کھلا دی، گرم چائے پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اب ایک دفعہ آپ نے کہا چلو نماز پڑھے، تو اندر سے آواز آئی 5-10 منٹ ٹھہر جو ذرا آرام کر لیتے ہیں، او ہو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر سرکشی شروع، میرے حکم پر فوراً کیسے اس نے منع کیا، پھر آپ سختی تھوڑی سی کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک جنگل سے نیا نیا گھوڑا پکڑا جاتا ہے تو تھوڑا عرصہ لگتا ہے، پھر جب وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے اور آپ پھر اس کو سب کچھ دینے لگتے ہیں، اب کبھی سرکشی کرے گا تو وہ پہلے والی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اب تھوڑا سا اس کو سختی میں رکھیں گے فوراً آپ کی اطاعت کی طرف آ جائے گا،
اسی طریقے سے نفس کا معاملہ ہے کہ شروع میں تو پہلے پہل ذرا زیادہ سختی کرنی پڑتی ہے، جیسے اکابرین نے کی کہ وہ روزے بھی رکھتے تھے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا، ہر آسائش والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جب نفس بالکل مطیع و فرمانبردار ہو جاتا تھا پھر وہ چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، اگرچہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے، کہ اپنے نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر کبھی وہ محسوس کرتے کہ نفس میں غفلت سی پیدا ہو رہی ہے، پھر ایک دم شدت کی طرف آتے، تو یہ بہت جلد پھر ایک دم اطاعت کر لیا کرتا تھا۔ اسی راز کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے، اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی پیر صاحب، آپ ان کی دعوت کریں، یا آپ کسی جگہ گئے، وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ بیٹھ گئے مشاہدہ کرنے کے لیے، انہوں نے بوٹیاں لیں، ان کی بوٹیاں گننا شروع کر دی، 4 5 6، او ہو بھائی 2 پلیٹ بریانی کھا گئے، 4 ٹکے کھا گئے، 2 سیخ کباب کھا گئے، بھائی یار یہ تو مولویوں کا حال تو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے مولویوں کا؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں سب کے لیے پیدا کی ہیں، یہ نہیں کہ غیر مولوی پیٹ بھر کے کھائے اور جو داڑھی والا ہے وہ بیچارہ بس بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہے، یہ غلط ہمارا خیال ہے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے واقعی کسی کی بزرگی تو ان چیزوں میں نہ تلاش کریں کہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے اور کتنا کھا رہے ہیں، ان سے بزرگی کیا تعلق ہے۔ اصل میں یہ دیکھیے کہ وہ شخص اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کر رہا ہو اور نیک اعمال وقت پر شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر رہا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہو، متبع سنت ہو، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صاحب علم بھی ہونا چاہیے، یعنی صاحب علم، صاحب عمل، صاحب تقوی، اور بعمل انسان باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر بھی عامل ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بزرگ ہیں۔ اب وہ کچھ بھی کھاتا رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے کہ آپ چیزوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس کو منع کس نے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری کا اگر کندھا تناول فرمایا ہے تو اس لیے کہ اس کندھے کے تناول فرمانے سے کوئی نفس میں بگاڑ کوئی پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ کبھی کبھی اچھے کھانے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھیں، خادمہ تھیں اور بوڑھی خاتون تھی۔ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور باقاعدہ وہاں کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ تشریف لے گئے تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ، جب ہم اندر آئے تھے تو ہم نے چولہے پر کوئی چیز پکتی ہوئی محسوس کی تھی، تو وہ کہاں ہے؟ نہیں تم ہمیں کھجوریں دے رہی ہو، وہ بھی تو لاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صدقہ ہے، کسی نے مجھے صدقہ دیا تھا تو وہ میں نے پکا رہی ہوں، یہ صدقے کا گوشت ہے، اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں دیا گیا تو صدقہ ادا ہو گیا، اب جب تم ہمارے پاس لاؤ گے وہ تمہاری طرف سے ہمارے لیے گفٹ، تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو پھر وہ گئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ان کو فرمایا کہ بکری یہ بازو لے کر آنا، تو وہ گئیں اور بکری کا بازو ڈال کے لائیں، سرکار نے تناول فرمایا دوسرا اور لاؤ، وہ گئیں دوسرا بھی ڈال کر لے آئیں، سرکار نے تناول فرمایا اور لاؤ۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے منع نہ کرتی تو میں بازو منگواتا رہتا اور ہانڈی سے بازو آتے رہتے، یعنی ایک معجزے کا اظہار مقصود تھا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ بعض علماء نے نکالا ہے کہ جب بزرگ کچھ دے رہے ہوں نا، کچھ عطا کر رہے ہوں، کچھ کہہ رہے ہوں، تو بیچ میں روکے نہیں، اس سے سلسلہ فیض بعض اوقات منقطع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے کم از کم میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ ایک تو یہاں پر ہے کہ سرکار نے کندھا تناول فرمایا، دوسرا ہے کہ باقاعدہ طلب فرمایا، کیونکہ یہ سوال ایسا نہیں تھا کہ سوال وہی منع یاد رکھیں جو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا کو لازم کر دے، اور بے تکلفی کے اندر جو قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کچھ طلب کرنا یہ وہ سوال نہیں ہے جس کو منع کیا گیا۔ اور سرکار نے پھر ایک نہیں دوسرا بھی منگایا، پھر تیسرا بھی طلب فرمایا، وہ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بس کلام کر دیا تو وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ لیکن اس سے ضرور معلوم ہوا کہ بکری کا گوشت کھانا، بکرے کا گوشت کھانا، کوئی اچھی ڈش کھا لینا، یہ بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے بزرگوں کے نوالے گن گن کر اور انہیں بزرگی سے خارج کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس عادت کو چھوڑ دیجئے۔ کھانا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، آپ دنیا کی ہر جائز نعمت کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا، لیکن
اس کو استعمال کرنے کے بعد نفس میں بگاڑ پیدا نہ ہو. اگر بگاڑ پیدا ہو کہ نفس اطاعت سے گریز کرے، گناہوں کی طرف مائل کرے، تو سمجھ لیں کہ یہ کھانا پینا آپ کے لیے شدید نقصان کا باعث بن رہا ہے. اور اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، چاہے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے پی رہے ہیں، لیکن 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے مکمل طور پہ بچتے ہیں، نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کسی قسم کی نفس کی سرکشی آپ محسوس نہیں کرتے ہیں، تو شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ تم اچھا کھاؤ پیو نہیں. شریعت تو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نفس کو مطیع و فرما بردار کر کے تسلسل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. تو لہٰذا آپ اچھا کھائیں پیئیں لیکن نفس کو مغلوب کر کے. پھر ایک یہ آخری بات اس میں یہ بھی پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بکری کی دستی، جس کو اگلا کندھا آپ کہتے ہیں، وہ پسند فرماتے تھے. اور اس میں فقہا نے بیان فرمایا، شارحین نے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے، گوشت نرم ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی، اس سے بھی ایک اشارہ مل گیا کہ ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، یا اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں، جو کھانے کے اعتبار سے سہل ہوں، زیادہ چبانے میں ثقیل وغیرہ نہ ہوں، اور ہضم کرنے کے اعتبار سے بہت آسان سی ہوں. ایسی غذائیں گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو یہ اگر اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. اب یہ ایک مزید بات سماعت فرما لیں. یہ 2-3 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں، یہ ابھی بخاری کی نہیں ہے، یہ اس پر ہیں کہ دیکھیں سرکار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا. تو ہم نے بتایا اس لیے کہ بعض احادیث سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. تو شارحین نے اس کی شرح یہی بیان فرمائی ہے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں یا تو وہ صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسا پہلے تھا، لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانے کے باوجود وضو نہیں فرمایا، تو یہ بعد والی حدیثیں ان حدیثوں کے لیے ناسخ بن گئی، گویا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا. اور دوسری اس میں تعویل یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کھانے کے بعد وضو کرو، اس سے مراد وہ مکمل وضو نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھو لینا اور کلی کرنا، یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے، یہ مراد ہوگا. تو بہرحال تو وہ حدیثیں جن میں کھانے کے بعد وضو کا ذکر ہے وہ سب منسوخ حدیثیں ہیں، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے نماز ادا فرمائی ہے، کھانا کھایا بغیر وضو کیا نماز ادا فرمائی، یہ گویا کہ ان کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ حدیث انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا جن میں کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بھی حدیثیں ایسی آ رہی ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.